السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ عدالتی امور میں مداخلت پر 6 ججز کا خط۔ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال مندخل بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر عفان بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی امور میں ایجنسیوں کی مداخلت سے متعلق سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 8 ججوں کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق کہتے ہیں کہ خطوط میں اینتھریکس کا بتایا گیا ہے، بنیادی طور پر تھریٹ کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 8 ججز کو مشکوک خطوط موصول۔ خطوط کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ انتظامیہ کو مقدمہ درج کرنے کی ہدایت۔ ماہرین نے پاؤڈر کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ عدالتی ذرائع نے کہا کہ سٹاف نے خط کھولا تو اس کے اندر سفوف تھا اور خط کھولنے کے بعد آنکھوں میں جلن ہو گئی۔ متاثرہ اہلکار نے فوری سینیٹائزر استعمال کیا اور منہ ہاتھ دھویا۔ ذرائع کے مطابق خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود ہے۔ ریشم نامی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے ججز کو خط بھیجے۔ خط میں موجود متن پر لفظ اینتھریکس لکھا تھا۔ مشکوک خط ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چند روز قبل سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط میں عدالتی معاملات میں دخل اندازی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے رکھا ہے۔ دوسری طرف سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم تمام ججز کو مشکوک خط موصول ہوئے ہیں۔ خطوط میں اینتھریکس کا بتایا گیا ہے۔ خطوط میں بنیادی طور پر تھریٹ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ڈویژن بینچ کے بیٹھنے میں تاخیر بھی ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے دلائل میں کہا کہ مقدمے میں کئی ملزمان نکالے گئے اور کئی الزامات بھی واپس لیے گئے۔ اعظم خان کا 164 کا بیان اور عدالت میں دیا گیا بیان مختلف ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک سول سرونٹ اچانک غائب ہو جائے پھر واپس آ جائے تو پوچھنے پر کہے کہ کسی کا کیا تعلق کہ وہ کہاں تھا۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے احتساب عدالت کے جج سے بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیے جانے کی شکایت کی۔ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جلد اور زبان پر نشانات ہیں۔ طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یونس سے کروانے کا حکم دیا جائے، انکوائری بھی کرائی جائے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا ہے، جلد اور زبان پر نشانات ہیں، مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کا حکم دیا جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی احتساب عدالت کے جج کو اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ بشرا بی بی کا طبی معائنہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم یونس سے کروانے کا حکم دیا جائے اور زہر دیے جانے کے معاملے پر انکوائری بھی کروائی جائے، جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو بشرا بی بی کی طبی معائنے سے متعلق تفصیلی درخواست دینے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس، تمام کا 13 نکات کے اوپر اتفاق۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا آئین کی بحالی، شفاف انتخابات کے بعد جمہوریت کی بحالی پر اتفاق کیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کا عدلیہ کی آزادی، سویلین اداروں کی بالادستی پر اتفاق اور غیر آئینی بالادست سیاسی کردار کی وجہ سے عوام اور ریاست میں فاصلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا، تمام کا 13 نکات کے اوپر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ جاری، اپوزیشن جماعتوں کا آئین کی بحالی، شفاف انتخابات کے بعد جمہوریت کی بحالی پر اتفاق کیا گیا۔